شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. سورہ لیل مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی صورتوں کی طرح 3 قسمیں اٹھا کر یہ فرمایا کہ انسانوں کی دنیا کے اندر مختلف کوششیں، انسان مختلف محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیکی کے راستے کی طرف چل رہے ہیں، نیک راستے کی کوششیں کر رہے ہیں اور جنت کی کوششیں کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے جنت کے اعمال آسان کر دی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کے راستے پر چل پڑے اور جہنم کے کام کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے وہ کام آسان کر دی. پھر فرمایا کہ ہم نے راستہ دکھانا تھا، ہم نے دکھا دیا ہے. اب جو انسان جس راستے پر چلے گا اس کا اپنا فائدہ ہے. جنت کے راستے پر چلے گا تو اپنا فائدہ ہے، جہنم کے راستے پر چلے گا اپنا نقصان ہے. اور پھر وہاں پر اسے کچھ نفع نہیں ملے گا. البتہ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ان کو راضی کر دے گا. تو جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو جنت دیں گے، ان کو راضی کریں گے. اور جو گناہوں کے راستے پر چلے ان کو ان کا مال نفع نہیں دے گا، اپنے آپ کو خود ہی خسارے میں ڈالیں گے. یہ اس صورت کا مضمون ہے کہ انسانوں کی 2 قسم کی کوششیں ہیں اور دونوں کوششوں والے انسانوں کا انجام کیا ہے. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی، اذا یغشا جب وہ چھا جائے. والنہار، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلا جب اس کی روشنی پھیل ہو جائے. تجلا ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، اس کی روشنی پھیل جائے. رات جب چھا جائے، کامل اندھیرا ہو جائے، اس کی قسم. اور دن جب مکمل اس میں اجالا ہو جائے، اس کی قسم. وما، اور اس ذات کی قسم، خلق الذکر جس نے پیدا کیا نر، والانثى اور مادہ. 3 چیزیں، رات جب پھیل جائے اس کی قسم، دن جب روشن ہو جائے اس کی قسم، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں، لشتی وہ مختلف قسم کی ہیں. ان 2 چیزوں کی قسمیں اس لیے اٹھائی گئی ہیں کہ رات اور دن یہ مختلف چیزیں. رات میں اندھیرا ہوتا ہے، دن میں اجالا ہوتا ہے، بالکل مختلف چیزیں. اور اسی طرح نر اور مادہ 2 مختلف چیزیں ہیں. تو جس طرح نر اور مادہ مختلف ہیں، جس طرح رات اور دن مختلف ہیں، اس طرح انسانوں کی کوششیں بھی مختلف ہیں. ان سعیکم، بے شک تمہاری کوششیں، لشتی البتہ مختلف ہیں، الگ الگ قسم کی. پہلی قسم کے وہ انسان ہے اما من آتا، بارکف جس شخص نے اعطا
اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، واتقا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی اور اچھی بات کی تصدیق، صدقہ کہتے ہیں تسلیم کیا، بالحسنی اچھی بات کو۔ یہاں پر 3 صفات ذکر ہیں اور اس کے بعد ان کا انجام ہے۔ پہلی صفت ہے اما من اعطا، کہ جو انسان مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے مال لگاتا ہے، اللہ کے بندوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اللہ کے لیے مال لگاتا ہے، واتقا اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ تقوی وقا یقی سے ہے بچانا، تو انسان اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ تو اما من آتا، جو انسان مال خرچ کرتا ہے، واتقا اور تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وصدق بالحسنی اور اس نے سب سے اچھی بات کی تصدیق کی۔ حسنہ کہتے ہیں سب سے اچھی بات، اور اس سب سے اچھی بات اس سے مراد اسلام ہے، کہ دین اسلام کی تصدیق کی، یعنی مسلمان ہے، متقی ہے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ تو جس انسان کے اندر 3 صفات آ جائیں کہ وہ مسلمان بھی ہو، تقوی اختیار کرے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو فَسَنُيَسِّرُهُ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَا، یسرا کہتے ہیں آسان چیز کو، اور اس آسان چیز سے مراد ہے جنت، جو آسانیوں کی جگہ ہے، تو ہم اس کے لیے جنت آسان کر دیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَا جنت، یعنی جنت والے اعمال اس کے لیے آسان ہو جائیں، کہ اس نے تقوی اختیار کیا، اب اس کے لیے جنت والے اعمال اللہ نے آسان کر دی۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، دوسری طرف وہ شخص جس نے بخل کیا، کنجوسی اختیار کی، مال کو اللہ کے راستے میں نہیں لگایا، وَاسْتَغْنَا اور اس نے بے پرواہی کی، بے نیازی اختیار کی، اللہ کا خوف خدا نہیں رکھا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور سب سے اچھی بات کی اس نے تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْعُسْرَى تنگی والی جگہ، عسرا کہتے ہیں تنگی کو، اور اس سے مراد تنگی کے اعمال ہیں، تنگی کی جگہ جہنم ہے، اور جہنم اور اس کے اعمال اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 صفات ذکر کی، اور ان تینوں صفات کے بعد جس میں پہلی قسم کی 3 صفات ہیں ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے، جس کے اندر دوسری قسم کی 3 صفات ہے اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہے۔ پہلے نمبر پر من اعطا، جس نے مال خرچ کیا، سخاوت اختیار کی، اس کے مقابلے میں اما من بخل ہے، اس نے بخل کیا، اس نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس نے بخل کیا۔ سخاوت حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا ایک درخت ہے، اور جو آدمی سخی ہوتا ہے گویا کہ اس نے اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیا ہے اور یہ جنت میں داخل ہو۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور جو آدمی بخیل ہے، مال خرچ نہیں کرتا، وہ اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب۔ اس لیے سخاوت انتہائی اعلیٰ وصف ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ سخی تھے، آپ کا خاص وصف تھا سخاوت، اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من ریح المرسلہ، کہ آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ رمضان المبارک میں جبرائیل امین تشریف لاتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور چلتا تھا، جبرائیل امین سناتے، آپ سنتے، پھر آپ سناتے، جبرائیل امین سنتے، یہ دور چلتا تھا، اور اس وقت آپ پر سخاوت کا غلبہ تھا، بہت زیادہ آپ جو کچھ آتا آپ خرچ کر دیں۔ تو یہاں پر سخاوت کہ بڑا خاص وصف ہے کہ اس نے مال خرچ کیا، یہ سخاوت اختیار کی، اس نے بخل کیا۔ واتقا، یہ شخص
اس نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر گیا. اور یہ دوسرا ہے واستغنا، یہ بے پرواہ ہو گیا اور اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں. اس نے صدق بالحسنی، اچھی بات کی، سب سے اچھی بات کی تصدیق کی. اس نے کذب بالحسنی، اچھی بات کی تکذیب کی. تو یہ سخی ہے اور یہ متقی ہے اور یہ تصدیق کر رہا ہے. یہ آدمی بخیل ہے اور یہ بے پرواہی کر رہا ہے اور یہ آدمی تکذیب کر رہا ہے. اس کے لیے فرمایا ہم نے فسنیسرہ للیسرا، اس کے لیے جنت ہم نے آسان کر دی. فسنیسرہ للعسرا، اس کے لیے جہنم آسان کر دی. یعنی جنت والے اعمال اس کے لیے آسان ہو گئے، اس کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو گئے. اپنے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، بعض لوگوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، بعض کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. بعضوں کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، بعضوں کے لیے روزہ چھوڑنا مشکل ہے. بعضوں کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا مشکل ہے، بعضوں کے لیے تلاوت کا چھوڑنا مشکل ہے. بعضوں کے لیے دعا مانگنا مشکل ہے، بعضوں کے لیے دعا چھوڑنا مشکل ہے. بعضوں کو اللہ کا نام لینا مشکل ہے، بعضوں کے لیے اللہ کا نام چھوڑنا مشکل. تو انسان کی طبیعت ہے، تو انسان کی ان صفات کی وجہ سے کسی کے لیے جنت کے اعمال آسان ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے جہنم کے اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، وہ اس راستے پر چلتا ہے. اما من اعطا، یہ ہے ان سعیکم لشتی کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہارے راستے مختلف ہیں. اما من اعطا، بہرکیف جس شخص نے مال خرچ کیا، واتقی، تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور سب سے اچھی بات کی اس نے تصدیق کی، فسنیسرہ، پسند قریب ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، للیسرا، آسانی والے اعمال، یعنی جنت. جنت جو یسرا کہتے ہیں آسانی کو، یہاں مراد آسانی والی جگہ بھی ہو سکتی ہے جنت، اور آسانی والے اعمال یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال، تو ہم اس کے لیے جنت والے اعمال آسان کر دیتے. اما من بخیلا، جس نے بخل کیا، بے پرواہی اختیار کی، سب سے اچھی بات کی تکذیب کی، تو فسنیسرہ، ہم اس کے لیے آسان کر دیتے، للعسرا، تنگی والے اعمال یعنی جہنم والے اعمال اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. جب جہنم والے اعمال کرے گا تو وما یغنی عنہ مالہ، نہ نفع دے گا اس کو اس کا مال، اذا تردی، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا. ما یغنی، نفع نہ دے گا، عنہ اس کو، مالہ، اس کا مال، اذا تردی، جب وہ گرے گا. تردہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے کسی گڑھے میں گر جانا. تو یعنی جہنم میں جب گرے گا تو اس وقت اس کا مال نفع نہیں دے گا، کیونکہ قرآن نے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن، قیامت والے دن، مال اور اولاد انسان کو نفع نہیں دے گی. اس وقت صرف انسان کے اعمال ہوں گے. تو دنیا میں اس نے برے اعمال کیے، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس وقت جب تباہی کے گڑھے میں گرے گا اس کا مال اسے نفع نہیں دے گا. ان علینا، بے شک ہمارے اوپر ہے، للہدا، سیدھا راستہ دکھانا. ہدا کہتے ہیں رہنمائی کرنا، تو راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری تھی. ہم نے اپنا ہم نے راستہ دکھا دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ ایک جنت والا راستہ ہے، ایک جہنم والا راستہ ہے. وَإِنَّ لَنَا، اور بے شک ہمارے لیے ہے، للآخرہ، آخرت بھی، والأولیٰ، اور پہلی بھی، یعنی دنیا. تو آخرت میں بھی ہمارا قبضہ ہے، دنیا پر بھی ہمارا قبضہ ہے. آخرت میں بھی ہماری حکومت ہوگی، اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں بھی ہماری حکومت ہوگی. اس لیے ہم دونوں باتیں بتا رہے ہیں. ہدایت ہم نے دے دی، راستہ دکھا دیا، اب دنیا اور آخرت میں بات ہماری چلے گی. اب جو شخص ہماری بات مان کے چلتا ہے وہ کامیاب ہوگا، نہیں مان کے چلتا اس کا اپنا نقصان ہے. اِنَّ عَلَيْنَا، بے شک ہمارے اوپر ہے، للہدا، راستہ دکھانا. وَإِنَّ لَنَا، اور بے شک ہمارا قبضہ ہے، للآخرہ، آخرت میں بھی، والأولیٰ، اور دنیا میں بھی. دنیا بھی ہمارے قبضے میں ہے اور آخرت بھی ہماری ہے. وَإِنَّ لَنَا، بے شک ہماری ہے، للآخرہ، آخرت بھی، والأولیٰ، اور دنیا بھی. اولیٰ کہتے ہیں پہلی کو، یعنی دنیا اور آخرت میں قبضہ اللہ کا ہے، حکومت اللہ کی ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، نارن، اس آگ سے، تلظیٰ، جو بھڑکتی ہوگی. انذرتکم کہتے ہیں ڈرانا، خبردار کرنا. میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں اس نارن، اس آگ سے، تلظیٰ، جو بھڑکتی ہوگی. لا یصلاھا، اس میں داخل نہیں ہوگا، الا الاشقی، مگر بڑا بدبخت. الاشقی، بدبخت. لا یصلاھا، اس میں داخل نہیں ہوگا، الا الاشقی، مگر بدبخت. وہی بدبخت داخل ہوگا، الذی کذب، جس نے تکذیب کی، حق کو جھٹلایا، وتولی، اور حق سے منہ موڑا، حق سے رخ موڑا، حق بات کو تسلیم نہیں کیا، یہ اس جہنم میں داخل ہو.
یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بدبخت لوگ ہوں گے، جو تکذیب کرتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، اعراض کرتے ہیں، کفار ہیں، وہ جائیں گے۔ مسلمان دوسری آیات میں اور دوسری حدیث سے بات ثابت ہے کہ مسلمانوں میں بھی جو لوگ فاسق فاجر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ کچھ وقت کے لیے جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے، اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کو نکال دیا جائے گا۔ لیکن جو نہیں مانتے کفار، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، ان کا نکلنا نہیں ہوگا۔ مسلمان چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، یہ ایمان کی برکت ہے، ایمان کی ایسی دولت ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمان جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، ایک نہ ایک وقت آئے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے، چاہے وہ وقت جتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو۔ لیکن جو کافر ہے، جو نہیں تسلیم کرتا اسلام کو اور اسلام کا منکر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ لا یصلاھا، اس میں داخل نہیں ہوگا الا الاشقی، مگر وہ بدبخت، الذی کذب، جس نے تکذیب کی، وتولی، اور منہ موڑا، وسیجنبھا، اور اس سے بچا لیا جائے گا، اس جہنم سے دور کر دیا جائے گا، الاتقی، متقی شخص کو، اس پرہیزگار اور متقی کو بچا لیا جائے گا، الذی یؤتی مالہ، جو اپنا مال دیتا ہے، یتزکی، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، کہ مال دیتا ہے اس لیے کہ تاکہ اس کا نفس پاک ہو جائے، اخلاقی پاکیزگی اسے حاصل ہو جائے۔ تو مال دینے کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو مال دینے سے جب زکوٰۃ کا مال ہے تو اس سے باقی مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اور ایک یہ کہ انسان جب انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، تو اس سے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ الذی یؤتی مالا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، یتزکی، تاکہ وہ پاکیزگی حاصل کرے، اس کا تزکیہ ہو جائے۔ تو انسان کی اصلاح کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، مال خرچ کرنے سے بھی اس کی اصلاح ہوتی۔ تو یہ شخص مال خرچ کرتا ہے اپنا تزکیہ حاصل کرنے کے لیے۔ وما لأحد، اور نہیں ہے کسی ایک کا، عندہ، اس پر، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یہ شخص جو مال خرچ کر رہا ہے، یہ اگلے کے احسان کا بدلہ نہیں دے رہا، کہ ایک آدمی نے اس پر احسان کیا ہے، اس نے اس پر مال خرچ کیا، یہ بدلے میں اس پر مال خرچ کر رہا ہے، تو اس میں بھی ثواب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اگر اس کے ساتھ احسان کر رہا ہے تو احسان کے بدلے میں کسی نے اچھا احسان کر دیا تو اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس انسان نے ہمارے ساتھ احسان نہیں کیا، ہم اس کے ساتھ بھی احسان کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ شخص ایسا ہے جو متقی شخص ہے، مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل کرے، اور وما لأحد عندہ، کسی کا نہیں ہے اس پر، میں نعمت، کوئی احسان، تجزا، کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ یہ احسان کے بدلے کے لیے تھوڑا خرچ کر رہا ہے، الا ابتغاء، یہ حاصل کر رہا ہے، وجہ ربہ، اپنے رب کی رضا، الاعلی، جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یہ اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کر رہا ہے، یہ اگلے بندے پر احسان نہیں کر رہا، نہ اس کے احسان کا بدلہ چکا رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب یہ شخص خوش ہو جائے گا۔ یہ آیت وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ کس کے بارے میں؟ اکثر مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاتقیٰ، متقی بھی ہے، اپنا مال انہوں نے خرچ کیا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ احادیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں جو غلام حضرات تھے اور وہ مسلمان تھے اور ان کے آقا کافر تھے، تو وہ ان غلاموں کو ستاتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کر دیتے۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو قحافہ، سیدنا صدیق اکبر کے والد ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے اور وہ بھی صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر کو کہ آپ غلام ہی خرید کے آزاد کرتے ہیں، تو ایسے غلام خریدا کریں جو طاقتور ہوں، کل آپ پر کوئی مسئلہ آ جائے، پریشانی آ جائے، آپ کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ یہ کمزور غلام خرید کے آپ آزاد کرتے ہیں، اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ ان آیتوں کا مصداق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ متقی بھی ہیں، اپنا مال بھی انہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ ان کو اتنا دیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔
اور اس کا اگلی والی جو صورت والضحیٰ ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا فترضیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور اس میں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ ان کو اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے. آیت کا شان نزول تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن الفاظ اس کے عام ہیں. قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں جو کسی بھی خاص شخص کے متعلق اتری ہوں، ان کے چونکہ الفاظ عام ہوتے ہیں، لہٰذا قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد ہیں جس کے اندر بھی یہ صفات پائی جائیں گی وہ متقی ہوگا، وہ اپنے مال کو اپنا تزکیہ کرنے کے لیے خرچ کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، اس میں کسی احسان کا بدلہ نہیں دے گا. تو اللہ رب العزت اس سے جہنم سے بھی بچائیں گے اور اتنا اللہ اسے دیں گے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ راضی ہو جائے گا. تو اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے 2-3 چیزوں کی قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری مختلف قسمیں ہیں، مختلف کوششیں ہیں، تمہاری مختلف طریقے ہیں تمہارے. جو آدمی مال خرچ کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اسلام کو تسلیم کرے گا، اس کے لیے جنت والے راستہ آسان ہو جائے گا. جو بخل کرے گا، بے پرواہی کرے گا اور اچھی بات کی تکذیب کرے گا، اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا. پھر نہ اسے مال اسے نفع دے گا اور جب جہنم میں گرے گا اس کا مال اولاد اسے کسی کام نہیں آئیں گے. باقی فرمایا کہ ہمارے ذمہ صرف راستہ بتانا ہے اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی بات ہماری چلے گی. میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں اور بدبخت لوگ جو نہیں مانتے وہ اس میں داخل ہوں گے. البتہ جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دیتے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جہنم سے بھی بچائیں گے اور اللہ رب العزت ان کو اتنا دیں گے کہ یہ راضی ہو جائیں گے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، بچا لیا جائے گا، اس سے دور کر دیا جائے گا متقی شخص کو. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، يَتَزَكَّىٰ، تاکہ وہ پاکیزگی حاصل کرے. وَمَا لِأَحَدٍ، کسی کا نہیں ہے اس پر من نعمت کوئی احسان تجزا جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ، مگر یہ حاصل کرتا ہے وجہ ربہ، اپنے رب کی رضا، العلیٰ جو بلند ہے. فَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب یہ راضی ہو جائے گا، ان قریب یہ خوش ہو جائے گا. اللہ اس کو اتنا دیں گے کہ یہ راضی ہو جائے گا. اس لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ ان قریب اللہ ان کو اتنا دیں گے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے. دوسری جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان